السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم جرما فطہروا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہارۃ شعب الایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع وضو اور غسل کی اہمیت اور اس کے طریقے اور وضو اور غسل کے فرائض کے تعلق سے ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں بلکہ اکثر عبادتیں جس کے لیے طہارت شرط ہے۔ پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور اس کے اصول اور ضابطے ہیں۔ دیکھیے ہر چیز کے اصول اور ضابطے ہیں، بغیر اصول اور ضابطے کے اگر ان کاموں کو کیا جائے تو کر لینے سے وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ مثلا نماز کے اصول ہیں تو وہ اصول کے بغیر اگر انسان نماز پڑھے، جیسے رکوع اور سجود ہے، تو جو طریقہ ہے رکوع سجود کا اگر انسان اس طریقے سے نہ کرے تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ دنیاوی مثال میں دیکھیے کہ ایک دنیا کا جو کچھ بھی کام ہے، مثلا کرکٹ کھیل لے لیجیے، اس کے بھی اصول اور ضابطے ہیں۔ بال ڈالنے کے لیے اس کی حد بندی ہوتی ہے۔ اگر اس حد سے انسان بال لے کر کے دور سے دوڑتا ہوا آئے بالر، اور وہ جو لکیر اس کی رہتی ہے، جو ڈالنے کی جو حد رہتی ہے، اس حد سے اگر ایک قدم آگے بڑھا کے اس نے بال ڈالا تو محنت تو اس نے اتنی ہی کی، مگر اس بال کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، نو بال مانا جائے گا۔ حالانکہ محنت اس نے کی اتنی ہی کی، دوڑا اتنا ہی، اتنی طاقت لگایا۔ ایسے ہی نماز صرف پڑھ لینے سے ہی نماز مکمل نہیں ہوتی، بلکہ نماز کے ادائیگی کے لیے جو شرائط ہے اور جو قواعد ہیں، جو اصول ہے، ضابطے ہیں، ان اصول اور ضابطے کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز کی تکمیل ہوگی، جو قبول کرنے والی ذات پر اللہ تعالیٰ بے شک ہے نا۔ تو اس لیے اب کچھ مثلا نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور فرائض میں بھی جو بھی عبادتیں ہیں جس میں طہارت ضروری ہے، لازمی ہے، تو ان عبادتوں کو اگر ہم بغیر طہارت کے کریں گے تو گناہ ہے۔ مثلا قرآن کو چھونے کے لیے پاکی کے ساتھ ساتھ وضو بھی شرط ہے، یعنی حد سے اصغر، حد سے اکبر۔ حد سے اکبر کس کو بولتے ہیں؟ یعنی جسم کی جو ناپاکی رہتی ہے اس کو حد سے اکبر کہتے ہیں، اور وضو کی ناپاکی کو حد سے اصغر کہتے ہیں۔ یعنی دونوں ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، یعنی ہمارا جسم بھی پاک رہے اور وضو بھی رہے، دونوں اگر ہے تو ہم قرآن کو چھو سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اب صرف قرآن کی تلاوت کے لیے صرف حد سے اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلا انسان پاک ہے، وضو نہیں ہے، تو ہم قرآن کو بغیر چھوئے، بغیر اس کے ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، مگر چھونے کے لیے طہارت شرط ہے، یعنی حد سے اصغر بھی اس سے ہی پاکی ضروری ہے، یعنی وضو بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اب اگر ہم بغیر وضو کے قرآن کو چھو لیں گے تو قرآن چھونا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، مگر بغیر وضو کے قرآن کو چھونا اب عبادت اور ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے نا۔ ایسی مسجد میں جانا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں جتنی دیر تک رہیں گے ثواب ہے، مگر انسان اگر ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جائے گا تو کیا ہے؟ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور نماز کا تو ایسا ہے کہ انسان جان بوجھ کے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے تو وہ کفر ہے۔ یہاں تک کی بات ہے، اگر جان علم ہونے کے باوجود کہ میں ناپاک ہوں پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ لا علمی کی بنیاد پر غسل نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا اور وہ نماز پڑھتے، تو یہ لا علمی جو ہے کہ ہمارا غسل ہوا نہیں، ہم کو اس چیز کا علم نہیں کہ غسل کے لیے ہے، یہ لا علمی کوئی مجبوری نہیں ہے، عذر شرع نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے۔ مثلا ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کے اصول اور ضابطے سے یہاں کے ہر باشندوں کو واقف ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کہ ملک عرب میں گاڑیاں چلانے کا جو ضابطہ ہے وہ رائٹ سائڈ سے جانا ہے، لیفٹ سائڈ سے آنا ہے، دائیں سیدھے ہاتھ سے جانے والے جاتے ہیں،
اور الٹے ہاتھ سے آنے والے آتے ہیں، مگر ہمارے انڈیا میں اس کا الٹا ہے نا. انڈیا کے اکثر ممالک میں شاید ایسا ہی ہے کہ لیفٹ سے جاتے ہیں، آنے والے رائٹ سے آتے ہیں، ایسے ہے نا. تو اب اگر کوئی عرب کا ڈرائیور یہاں آئے اور وہ ادھر سے گاڑی چلائے اور وہ بولے میں تو رائٹ سائڈ سے چلایا ہمیشہ، یہاں بھی چلاؤں گا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میری اس میں کیا غلطی؟ تو یہ عذر کورٹ ایکسیپٹ کرے گی کیا؟ نہیں کرے گی نا. ایسی کوئی ہندوستان کا ڈرائیور وہاں جا کے لیفٹ سائڈ سے جاؤ، کسی کو ٹھوک دیا، ایکسیڈنٹ کر دے اور کورٹ میں جا کے کرے کس نے یہ مر گیا ایکسیڈنٹ سے، تو کیا میری کیا غلطی؟ میں لیفٹ سائڈ سے چلا رہا تھا، یہاں کا قانون مجھ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں رائٹ سائڈ سے جائے. تو کورٹ کیا کہے گی؟ بھائی تم کو یہاں ڈرائیونگ کرنے سے پہلے یہاں کا قانون معلوم کرنا چاہیے تھا. تو یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی جب مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا اتنا جس سے ضرورت دین مکمل ہو، پوری ہو، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو طہارت تو ایک اہم چیز ہے نا، ایمان کا ایک حصہ ہے، اور طہارت کے بغیر عبادت ہے ہی نہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ بغیر طہارت کے ناپاکی کی حالت میں نہ قرآن چھو سکتے، نہ پڑھ سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، ہے نا. تو یہ چیز ہے جو جن عبادتوں کے لیے طہارت شرط ہے اور لازم ہے. اب ایسی اہم چیز کو انسان اگر نہیں سمجھے، نہ جانے، تو نہ جاننا شریعت میں یہ عذر نہیں کہلائے گا، ہے نا. اللہ کے بارے میں کوئی کہے کہ نہیں مجھے وضو کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھا، غسل کے فرائض نہیں معلوم تھے، تو میں ایسے ہی کر لیا اور آ گیا، تو یہ عذر مانا نہیں جائے گا. کیونکہ یہ اس لیے بھی آج کل نہیں مانا جائے گا کہ اس کے ذرائع وسیع ہیں. آج کل سیکھنا اس کے لیے بہت آسان. ہاں کوئی مان لے ایسی جگہ پہ ہے، ہمارے پہاڑی پہ ہے، وہاں نہ کوئی سیکھنا ان کے لیے ممکن ہے، نہ کوئی سکھانے والا وہاں جاتا ہے، کسی طریقے سے کوئی ممکن ہے نہیں سیکھنا. تو اب اس انسان کے لیے وہ جس حال میں اللہ کی بات کرے اللہ اسے قبول فرما لے گا. مگر اب یہاں پہ دیکھیے گلی گلی میں آپ کے سکھانے والے ہیں، ہر مسجد میں امام، عالم، علماء اتنے ہیں، اور دیگر سوشل میڈیا کی طرف سے دیگر ذرائع ہیں. تو اب ایسے دور میں کسی چیز کو انسان نہیں سیکھ پائے تو صرف اور صرف اس انسان کی غفلت اور کاہلی ہے نا. مجبوری نہیں کہلائیں گے. آپ کسی بھی امام سے منسلک ہو کر کے آپ ضرورت دین سیکھ سکتے ہیں. کسی حافظ کو آپ مختصر ہدیہ دے کر کے گھر میں بلا کے، یا فری کلاسز بھی کا اہتمام ہے نا. بس سیکھنا. تو اتنے ذرائع ہونے کے باوجود بھی انسان نہ سیکھے تو یہ کوئی عذر ہوگا؟ کوئی عذر نہیں. تو اور جبکہ اس علم کی تاکید پر سرکار نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم دین حاصل کرو اگر ملک چین جانا پڑے، یعنی مسافت اتنا لمبا سفر بھی کرنا پڑے تو علم حاصل کرو، یہ بتانا مقصد تھا وہاں پہ. تو اب کتنی اہمیت ہوگی کہ اتنا لمبا سفر کرنا پڑے، کرو مگر علم دین سیکھو. تو آج ہمیں تو نہ سفر کرنا ہے، نہ ہجرت کرنی ہے، نہ کہیں جانا ہے. اپنی ضروریات میں سے آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھیں گے تو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی آج غفلت یہ ہے کہ دیکھیے آپ اپنے نمازیوں میں جو 5 وقت نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کہ وضو کرتے ہیں اور ان کی ایڑی سوکھی کی سوکھی رکھتے ہوئے پانی تک بھی نہیں پہنچتا. جبکہ اعضائے وضو کے لیے شرط ہے کہ اعضائے وضو میں اگر ایک بال کی جگہ بھی خشک ہے، وہاں پانی نہیں پہنچا ہے، تو وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوا تو آپ کی طہارت مطلب نماز بھی نہیں ہوگی. جسے ایسے غسل کا بھی مسئلہ ہے کہ غسل کے جو فرائض ہیں، ایک فرض بھی ادا میں، جیسے کہ جو اہم فرض ہے اس میں ایک فرض کیا ہے؟ منہ بھر کی کلی کرنا ہے نا، اور ناک کی نظر مرضی تک پانی پہنچانا، اچھے سے صاف کرنا. اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کچھ کی جگہ نہ رہ جائے. تو اگر ہم جلدی جلدی میں نہائے، اب یا تو اس نے کلی ہی نہیں کی یا ناک میں پانی ہی نہیں چڑھایا، اب ان سے فرض ادا تو ہوئی نہیں. اور بغیر فرض ادا کیے انسان پوری ٹاکی سے نہا لے گا تو پاک تو نہیں ہوگا. اب وہ سوچا کہ میں پاک تو ہو گیا، اور وہ حالانکہ ناپاکی کی ہے، اب آ کے نماز پڑھ لیے. تو اب بتائیے ان کی جو پاکی نہیں ہوئی تو ان کا مسجد میں آنا ہی گناہ ہوا. نماز تو دور کی بات ہے کہ نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں اب کیا ہوتا ہے، اکثر کیا ہوتا ہے، دیکھیے مثال کے طور پر کہ کسی لنگی میں انسان کی نجاست لگی، اب وہ لنگی باندھ کے وہ نہا لیا، اب پھر وہ اس لنگی کو باندھ کے نہا لیا اور پھر اسی حال میں وہ کپڑے بھی بدل لیا، اور وہ پاک ہوگا کیا؟ کیونکہ لنگی میں نجاست ہے. اگر وہ نجاست کو پہلے دھو کر کے اس جگہ کو پاک نہیں کیا
تو لنگی گیلی جیسے ہو گئی وہ پوری لنگی ناپاک ہو گئی. اب وہ لنگی پہن کے نہا رہا ہے, اب وہ ناپاکی تو اس کے جسم سے ٹچ ہی ہے نا. تو یہ سارے مسائل نہیں جاننے کی وجہ سے کوئی کلی نہیں کرتا ہے, یا کلی بھی کیا تو مشکل سے ایسے کر لیا. جبکہ فتطہروا کا قرآن میں لفظ آیا ہے جس کو علماء سمجھ سکتے ہیں, یہ سمجھ سکتے ہیں, اس میں مبالغہ کا لفظ ہے کہ خوب پاکی حاصل کرو. خوب کا مطلب حتی المقدور, جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے اتنا پانی پہنچایا جائے. سمجھ آئی نا بات؟ تو ابھی کوئی ناک میں پانی نہیں چڑھایا ہے, کلی نہیں کی, ویسے نہا لے جلد بازی میں اور آ کر کے نماز پڑھنے لگے تو نماز اس طرح ہوگی نہیں, فرض ادا ہی نہیں ہوگی. ایسے وضو کیا جلد بازی میں, وضو ہوا نہیں اور نماز پڑھ لیے. تو کیسا ہے, اعضائے وضو یا اعضائے غسل میں جو فرائض ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے. تو اب ہمیں پہلا تو یہ ہے کہ وضو کو کیا بولتے ہیں, حد سے اصغر, اور غسل کی ناپاکی کیا بولتے ہیں, حد سے اکبر. تو ہمیں اگر حد سے اصغر سے پاکی حاصل کرنی ہے, یعنی وضو ساقط ہو گیا, وضو ٹوٹ گیا ہے, تو وضو کے لیے کتنے فرائض ہیں, 4. حنف کے نزدیک, حنفی مسلک میں 4 فرائض ہے نا. کتنے ہیں, 4. پہلا کیا ہے, چہرہ دھونا, اور چہرے کی حد کیا ہے, ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک, اور بال اگنے کی جگہ سے اگر ٹھڈی کے نیچے تک, یہ پورا حصہ چہرہ کہلاتا ہے. اور اس کا دھونا اس طرح دھونا کہ پانی بہہ جائے 3 بار. اور جو ہے یہ بس قید اضافی ہے, مطلب سمجھیے کہ سنت ہے, اسی لیے کہ 1 بار میں نہیں, 2 بار میں نہیں, تیسری بار میں تو پانی پہنچ جائے گا. تو پانی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, چلو میں لیتے ایسے دھو لیتے ہیں. تو چہرے کی جو حد بندی ہے اتنی پوری حد کا دھلنا, یعنی پانی کا بہنا یہ ضروری ہے. اب ایک ہاتھ سے انسان کرے گا ایسے ہی, اگر خالی من لیا تو اب یہ حصہ نہیں دھلا, یہ حصہ نہیں دھلا. اور اگر داڑھی پتلی ہے تو اندر کا چمڑا گیلا ہونا ضروری ہے اس پر, اور اگر داڑھی گھنی ہے تو داڑھی کے بال کا گیلا ہونا یہ ضروری ہے. تو اب یہ بغیر احتیاط کے یہ نہیں ہو پائے گا. یہ احتیاط سے انسان کرے گا, اطمینان اس کے ساتھ, اور پانی بھر کے اچھے سے کرے گا تو یہ فرض ادا ہوگا. ایک وہ ہے. دوسرا فرض کیا ہے, دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا, کوہنیوں کے ساتھ, اس طرح کہ اب خاص کر کے جاڑے کا جو موسم ہے تو جاڑے کے موسم میں چمڑی سکڑ جاتی ہے, اس میں پانی جلدی پھسل جاتا ہے, پھسلتا ہے نا. تو ایسے موقع میں اچھے سے اس کو ملنا ضروری ہے. جب ملیں گے نہیں, ہماری چمڑی خشک ہے تو پانی جلدی ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی ہے چمڑی, تو اس کو پانی اس میں سرایت کرے, اس کے لیے ہم کو محنت کرنا ضروری ہے. تو یہ بھی جلد بازی سے یہ کام ہونے والا ہے نا. اور تیسرا فرض کیا ہے, سر کا مسح کرنا. تو چوتھائی سر کا مسح ہمارے یہاں فرض ہے, چوتھائی سر. اور پورے سر کا مسح کرنا جو مسح کا طریقہ ہے وہ کیا ہے, سنت ہے. مسح کا طریقہ معلوم ہے نا آپ لوگ کو, معلوم ہے نا. 2 طریقے ہیں. اگر زلف والے ہیں, جس کی زلف ہیں, تو ایک ساتھ ہی پورے ایک ساتھ ایسے لے جائے, ایسے لے کے جائے اور ایسا کر لے, ہے نا. اور جیسے ہم اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں تو وہ طریقہ ہے کہ پہلے 3 انگلیاں یہاں سے یہاں تک لے کے جائے, یہاں لے کے آئے, پھر ادھر سے ہتھیلی لگا کے یہاں سے ایسا یہاں لے کر کے آئے, ہے نا. پھر اس کے بعد اس سے ایسا کرے, اور ساتھ سے اندر کا حصہ مسح کرے, پھر ہتھیلی کے باہر کا حصہ یہ ایسے کر دے, ایسے کر دے. ایک ایک سنت پہ بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت اور بڑے ہمارے علاج ہیں. صرف یہاں گردن پہ مسح کے بارے میں سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ گردن پہ مسح کرنے کا حکم کیوں ہے, سمجھ رہے. وضو کی ہر سنت پر بڑی حکمتیں ہیں. ایک حدیث یہ سن لیجیے. کسی سائنسداں نے بتایا کہ اسلام میں 5 مرتبہ جو وضو کیا جاتا ہے 24 گھنٹے کے اندر, اور 5 مرتبہ مسح کا ہے, تو گردن پہ مسح کرتے ہیں. تو اس کی کیا حکمت ہے, اس پر اس نے ریسرچ کی. تو جو بھیجے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, دماغی ڈاکٹر, تو اس نے کہا کہ اگر کوئی انسان 24 گھنٹے میں جو یہاں سے نس کا کنیکشن ہے, تعلق ہے اوپر سے, پورے نسوں کا تعلق یہیں سے ہے, تو اس نسوں کے اوپر اگر کوئی 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ گیلا ہاتھ سب دے رہے ہاتھ گیلا کرے تو اس کا دماغی توازن کبھی نہیں بگڑے گا. کتنی مرتبہ, 3 مرتبہ. اور ہمارے سرکار نے ہمیں 5 مرتبہ. تو جو سنت طریقے سے وضو کرے گا کبھی پاگل ہوگا نہیں. ایک وضو کے ایک سنت پہ اتنا بڑا علاج ہے, اتنی بڑی. تو اس لیے ہم کو سنت طریقے سے جو ہے
وضو کرنا چاہیے. اس میں ایک چیز میں نہ جانے کتنی حکمت ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے, اللہ جانتا, اللہ کے رسول جانتے, بے شک ہے نا. تو یہ تیسرا ہو گیا یہ. اور چوتھا فرض کیا ہے, یہ جو ہے ٹخنوں سے میں اپنے کیا کرنا, دونوں پیر کو دھونا, کسی بھی اچھے سے مسئلہ کرے پانی دونوں انگلیوں کے بیچ کا حصہ جو ہے ہو جائے. تو یہ فرائض وضو ہو گئے. کیا ہو گئے؟ وضو کے فرائض کتنے ہو گئے؟ 4. اب غسل کے فرائض, غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ 3. ایک یہ ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا, یعنی کلی اس طریقے سے کرے کہ اپنے اندر کے سارے پرزے جسے جہاں بھی سوراخ ہے دانت کے اندر یہ زور زور سے, تاکہ پانی اچھے سے پہنچ جائے اور حلق تک پانی پہنچ جائے. اور رمضان کے علاوہ اچھے سے غرارہ کرنا کہ پانی ایک دم حلق جہاں تک پہنچنا ممکن ہے پہنچ جائے. رمضان میں غرارہ سے احتیاط کرنے کا حکم ہے روزے کی حالت میں, رمضان یا ہو یا غیر رمضان میں روزے کی حالت میں اس کا احتیاط کرے. اور باقی دیگر رمضان روزے کی حالت میں خوب غرارہ کرے کہ پانی کافی اچھے سے حلق تک پہنچ جائے, اور خوب اچھے سے کلی کرے اور ناک پہ پانی چڑھائے کہ نرم ہڈی تک آسانی سے پانی پہنچ جائے. یہ ہو گیا. اور پھر سارے بدن پر اس طرح پانی بہائے کہ جسم کا کوئی حصہ ایک بال کے برابر ہی سوکھا نہ ہو. اب یہ تو فرائض ہو گئے. اب طریقہ جو ہے, طریقے بھی دیکھیے. اب غسل کا طریقہ نہیں, غسل کا طریقہ کا یہ ہے کہ عموماً شہر میں تو کیا ہے باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پانی گرتے ہی بہہ جاتا ہے, کیا رہتا ہے نہیں, بالٹی پانی لیا جاتا ہے. وہ گاؤں میں یا جو نہر وغیرہ میں نہاتے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے, کیونکہ پانی کے اندر کھڑے رہنا ہوتا ہے. تو یہاں سب سے پہلے کیا ہے کہ سب سے پہلے وضو کرے. کیا کرے؟ جسے نماز کے لیے وضو کرتے وہ سیم وضو کرے. اس کے بعد جو ہے اب نجاست کی جو جگہ ہے وہ جگہ جہاں پہ نجاست لگی ہے اس کو اچھے سے دھو لیتا ہے نا. اس کے بعد دھونے کے بعد حکم یہ ہے کہ بعد میں وضو میں ہم لوگ پیر بھی دھو لیتے ہیں, مگر بتایا یہ گیا ہے کہ پیر آخر میں دھو. مگر یہاں شہروں کے لیے یا جہاں بھی اس طرح کا انتظام ہے کہ پانی رکتا نہیں ہے تو وہاں پیر بھی ایک ساتھ دھو سکتے ہیں وضو کے لیے, پورا ایک ساتھ, ہے نا. یہ پانی رکتا ہی نہیں ہے تو پیر بھی ہم دھو لیں گے تو ہمارا یہ صاف ہی رہے گا. اس کے وضو ہو گیا اور اعضاء جہاں پہ نجاست لگی ہے اس جسم کو ہم دھو لیے. اس کے بعد پھر فرائض وضو آپ جو ہے کلی وغیرہ کا اہتمام صحیح سے کیجیے. اس کے بعد آپ کیا ہے پہلے دائیں کندھے پہ پانی ڈالیے, پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالیے, پھر سر میں پانی ڈالیے. اس طریقے سے اس میں بھی کیا حکمت ہے دیکھیے. اکثر ہوتا کیا ہے کہ پانی ڈالتے وقت ایک جھٹکا سا آتا ہے نا, ہے نا, وہ جھٹکا سا آتا ہے. ایسے اپن تھوڑی دیر سانس بھی رک جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے یہ پانی ڈالنے کے لیے یہ طریقہ کیوں اپنایا گیا ہے؟ اگر ہم ڈائریکٹ سر میں پانی ڈالیں گے تو ہمیں جھٹکا لگتا ہے اور ہم سانس بھی ہماری رک جاتی ہے. تو اسی وقت کسی کو اٹیک بھی آ جاتا ہے, سمجھ رہے. تو جو اسلامی طریقہ ہے نہانے کا وہ اس سے کہ کسی بھی چیز کو, جیسے مانے بائک ہے, ہم بائک چلاتے ہیں, بائک ہمارے چوتھے گیئر پہ ہے اور اگر ہم ڈائریکٹ بریک لیں گے تو کیا ہوگا, یا تو گیئر پھنسے گا یا پھر ایکسیڈنٹ ہونے کا خدشہ ہے, بریک فیل ہونے کا خدشہ ہے. اس کو ہم آسانی سے کیسے روکتے ہیں؟ پہلے ماحول بناتے ہیں, گیئر چینج کرتے ہیں, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم آسانی سے بریک دباتے ہیں, بائک نہیں جام ہو جاتی ہے نا. تو کسی بھی چیز کے لیے ماحول, اب ہم نہانے کے لیے گئے, ہم کپڑے پہنے ہیں اچھے سے, ہمارا جسم جو ہے ہوا سے محفوظ ہے, ٹھنڈی سے محفوظ ہے. اب باتھ روم کے اندر ہمارا جسم نہیں جائے, ہم جسم میں کوئی کپڑا ہے نہیں, اب پانی ایک ٹھنڈا ہے نا, تو اب وہ ہمارے جسم میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اندر کتنی گرمی رہتی ہے, گرم کا مقابلہ جب ٹھنڈے سے ہوگا تو وہ الگ سے ٹکر ہوتا ہے نا. تو اسی لیے کہا یہ گیا ہے کہ پہلے ماحول بناؤ, یعنی اندر کے پارٹس کو پہلے اطلاع دے دو کہ آپ تم ٹھنڈے سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پہلے آدھا حصہ بھگا دیا آپ, ہے نا, آدھا حصہ بھگا دیے. اس کے بعد آدھا حصہ بھگا دیے تو آپ اتنا حصے میں پانی جب بہہ گیا تو اب ادھر سے ایک طرح کی جو ہمارے مقابلہ کرنے کے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دایاں حصہ ہارڈ کدھر رہتا ہے, لیفٹ سائڈ میں. پھر بایاں حصہ, پھر یہاں پہلے اتنا حصہ جب دھو لیں گے
تو یہ آٹومیٹک سمجھ جائے گا کہ بھائی آپ یہ اس سے مجھ کو یہ مقابلہ کرنا ہے. تو ذہنی طور پر انسان تیار ہوتا ہے نا، ویسے یہ ہمارے پارٹس جو ہے یہ تیار ہو جائیں گے. سب سے انسان کا رئیس الاعضاء جو کہلاتا ہے وہ سر ہے. سر بھیجا ہے اور یہ اصل چیز جو انسان کی سب سے قیمتی ہے، اسے ہر چیز قیمتی ہے، مگر جو زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ جو ہمارے یہ سائڈ میں رہتے یہ اور سر ہے نا. اس چیز پہ انسان کو مار لگتی ہے تو مشکل سے بچتا ہے. باقی یہ چیز ایک کسی کا پیر بھی کٹتا ہو زندہ رہتا ہے. تو پہلے یہ ہے کہ پہلے نیچے کمر سے نیچے سے دھلو، اتنا ہو گیا پہلے. پھر دائیں سائڈ پانی ڈالنے کا ہوگا، پھر بائیں سائڈ، تاکہ اتنے حصے جب دھل جائیں گے تو یہاں یہ تیار اندر تو آٹومیٹک ہو جائے گا. پھر یہ ہو گیا. اب اس طریقے سے نہا کے دیکھیے ہماری سانس نہیں رکے اور وہ جھٹکا جو آتا ہے وہ جھٹکا بھی نہیں آئے. جب اتنا ہم دھو لیے، اب اتنا ہمارا گیلا ہو گیا، پھر ہمارا سر ہی بچا، آسانی سے ڈالیں گے تو نارملی طور پر نہا لیں گے. آپ یہ اندازہ کر کے دیکھیے، ایک مرتبہ ویسے نہا کے دیکھیے اور ایک مرتبہ ترتیب سے نہائیے، کتنا فرق لگے گا. تو اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں کتنی حکمت ہے کہ جو انسان اسلامی طریقے سے نہائے گا تو اس کو جو ویسے جھٹکا آتا ہے اٹیک کا وہ جھٹکا نہیں آتا. یہ طریقہ تو ہر چیز کا طریقہ ہے اسلامی طور پر. اسلام میں بڑی حکمتیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر فعل چونکہ وحی خدا کے مطابق ہوا کرتا تھا تو سرکار کے ہر فعل میں ہزارہ حکمتیں ہوا کرتی تھی، جس پر آج غیر تحقیق کر کے وہ کوئی سائنسداں بن گئے، کوئی محقق بن گئے اور اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. آج سائنس یہ کیا کہتی ہے، سائنس کا کیا کہنا ہے، یہ سائنس کیا کہتی ہے، یہ ہماری شریعت سے پوچھیے، ہے کہ نہیں ہے. اس میں ہمارے شریعت میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا حل ہے. بس ہم اس پر سرچ کرنا چھوڑ دیے ہیں، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیے. جو سرچ کرتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آج کسی بھی چیز کے لیے آپ دیکھیے، ایک چھینک ہے، چھینک میں جب آتی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو معلوم ہے چھینک کی اس حکمت کو ایک کافی اس پر تحقیق کیا تو ایمان لایا. وہ کس طریقے سے، پلین میں سفر کر رہا تھا آدمی، ایک مومن، اس کے بازو میں غیر مومن تھا. چھینک آئی، چھینک آیا، اس نے الحمدللہ کہا. تو بولے بھائی چھینک آئے تو آپ نے کیا کہا. اب جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا تو ایک ایک بات پر وہ توجہ دیتے ہیں. بولے میں نے الحمدللہ. بولے کیا مطلب اس کا، اللہ کا شکر ادا کیا، میں خدا کا شکر. اتنا تو بھی سمجھتا ہے کہ بھائی کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے تو شکریہ ادا کیا جاتا ہے. تو ابھی کیوں شکریہ ادا کیا. بولے نہیں، ہمارے شریعت کا حکم ہے، ہم ادا کرتے ہیں. شریعت کا حکم ہے. کیا شریعت کا حکم ہے بھائی؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب چھینک آئے تو تم الحمدللہ کہو. اور اس نے کہا کہ الحمدللہ کیوں؟ الحمدللہ کا مطلب اللہ کا شکر ہے، اپنے مالک کا، رب کا شکریہ ادا کریں. تو اس نے تحقیق کی تھی. وہ کہا کہ اچھا یہ کیوں کہنا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے، مگر کیوں یہ کیا کہنا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے، کیوں کہنا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ میں بتاتا ہوں. اس نے بتایا کیونکہ کوئی چیز ملتی ہے تو شکریہ ادا کیا جاتا ہے. یہاں انعام آپ کو کیا ملا، نعمت کیا ملی. تو سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس کا نہیں، وہ ریسرچ کر کے بتایا کہ جب چھینک آتی ہے تیزی کے ساتھ تو اس وقت ہمارا ہارٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ کام کرنا بند کر. جب ہماری چھینک ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر واپس سے ہارٹ شروع ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے. تو آپ کو یہ نعمت ملی کہ ہمارا ہارٹ واپس سے چل گیا، تو اس اللہ کی نعمت پر آپ شکریہ ادا کر دیں. تو بولے یہ شریعت کی ہر بات پر حکمت ہے. تو یہ اتنا سن کر اور اتنا اس بات پر وہ ایمان لیا ہے کہ واقعی اسلام مذہب جو ہے یہ حق ہے اور اس کی ہر بات پر ہزار حکمت ہے. تو شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر فعل میں بڑی حکمتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ہمیں یہی وجہ ہے. دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مجھے بولا کہ کسی فرشتے کو، کسی جن کو بھی اللہ تعالیٰ منتخب فرما سکتا تھا، مگر نبی کو، وہ بھی نبی کو اللہ نے انسانی شکل میں کیوں بھیجا؟ اللہ چاہتا
تو خالص نور میں بھیج سکتا تھا، ہے نا، اللہ چاہتا تو خالص نور میں بھی بھیج سکتا تھا یا کسی اور مخلوق کی شکل میں بھیج سکتا تھا۔ اللہ نے انسانی ہی شکل میں کیوں بھیجا؟ تو اس لیے بھیجا کہ انسان جو ہے، اب انسان کی ضروریات ہے تو وہ نبی جو آئیں گے انسانی شکل میں، تو انسانی شکل میں بحیثیت انسان وہ ضروریات انسان کو پوری کریں گے، تو انسان کو نبی کی سیرت، نبی کا فعل، نبی کا عمل دے کر کے وہ طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ نبی سوئیں گے تو سونے کا طریقہ معلوم ہوگا، نبی چلیں گے تو چلنے کا طریقہ معلوم ہوگا، نبی کھائیں گے تو کھانے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور اور بشر بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ نور ہونے کی حیثیت سے اللہ سے رابطہ رہے ڈائریکٹ، اور بشر ہونے کی حیثیت سے مخلوق سے، جو بشر ہیں مخلوق اشرف المخلوقات، ان کو پیغام الہی پہنچائے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرنے سے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے کیا، ساری بیماریوں کا علاج سیرت مصطفیٰ میں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزگی کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق فرمائے۔ اللہ ہمیں علم دین سیکھنا، اس پر عمل کرنا آسان فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔